یہ ویڈیو ایکسیڈنٹلی آپ کے پاس نہیں آئی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے سائن ہے۔ آج کی میریکل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسپیشلی یہ سٹوری جو ہے لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی، کیونکہ اس دنیا کا سب سے زیادہ آسان کام ہے وہ ہے کمپلین کرنا، بلیم کرنا، کسی کو بھی اپنی ناکامی کی وجہ بنا دینا۔ لیکن سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرنا، جو بھی ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا۔ تو ہمیں ایک میریکل سٹوری ریسیو ہوئی ہے جو کہ بہت ہی پیاری میریکل سٹوری ہے، اور اسی سٹوری کے تھرو آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ہماری میریکل سٹوری شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی اسکالر ہوں یا پھر عالمہ ہوں، تو نہیں، میں کوئی اسکالر یا عالمہ نہیں ہوں۔ میں سمپل سی آپ لوگوں جیسی ایک لڑکی ہوں اور گنہگار بندی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ درجے بلند کرنے والے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ لوگ میری دعاؤں میں ہمیشہ سے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہماری میریکل سٹوری کی طرف، اور اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ جو آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو نیکیوں میں قبول کرے اور آپ کے لیے اس وقت کو بہت خیر بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو چلتے ہیں ہماری سٹوری کی طرف۔ سٹوری یہ ہے کہ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میری خود کی میریکل سٹوری ہے۔ کہتی ہیں کہ میکسیمم 1 سال پہلے میں کسی کو لائک کرتی تھی اور وہ بھی مجھے لائک کرتا تھا، لیکن یہیں پر میری سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں اس سے بات کرنے لگ گئی، جبکہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ غیر محرم سے بات کرنا گناہ ہے۔ الحمدللہ میں نماز بھی پڑھا کرتی تھی، مجھے تھوڑی بہت دین کی نالج بھی تھی، میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، نیکی میں شمار ہوں، اور اگر میرا کوئی ایسا کام ہوتا تو میں پوری کوشش کرتی کہ میں اس کام کو نیکی کے ساتھ کرنے کی کوشش کروں۔ کہتی ہیں کہ میں نے بس یہاں پر یہ گناہ کر دیا کہ میں اسے پسند کرنے لگی اور آگے کچھ بھی نہیں سوچ پائی۔ کہتی ہیں کہ میرے ذہن نے مجھے بس اسی کی طرف موڑ دیا، اور جن چیزوں میں نہیں تھی کہ اس طرح سے لڑکوں سے بات کرنا یا پھر غیر محرم سے دوستی کرنا، میں ان چیزوں کی طرف مڑ گئی، اور پھر میں اس لڑکے سے بہت زیادہ باتیں کرنے لگی۔ مجھے یہ بات پتا تھی کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ اچھا نہیں ہے، اس نے بہت زیادہ کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس نے ان سب کے ساتھ مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گا میرے لیے، اور میں اس کی اسی باتوں سے امپریس ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پیار محبت کے بہت دعوے کیے، قسمیں لی، اور میں اس کی انہی باتوں پر مر مٹی اس کے اوپر۔ مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور میں نے اس کی محبت میں بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا جو کہ مجھے سمجھاتے تھے، میرے خیر خواہ تھے، یہاں تک کہ میں نے اپنے فیملی کو بھی بہت زیادہ ہرٹ کیا، اور ان سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا صرف اس ایک انسان کی محبت میں۔ پھر یوں ہوا کہ میری اس سے باتیں ہوتی تھی، کچھ وقت کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم کہیں باہر ملتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں تھی، میں یہ نہیں چاہتی تھی، میں اس سے محبت کرتی تھی، لیکن میرا دل اس چیز پر گوارا نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی سے بھی باہر ملوں، اس طرح ملوں۔ اس نے مجھ سے نکاح کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن جب 4-5 مہینے گزر گئے وہ مجھ سے ضد کرتا رہا، مجھے فورس کرتا رہا ملنے کے لیے، اور میں نے اسے منع کرتی رہی، میں نے اسے ہر بار منع کر دیا، اور جب میں ہر بار اس کی اس بات کو منع کر دیتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ پھر کچھ دن بعد اس نے مجھے بنا وجہ ہی بولا کہ اب آگے نہیں چل سکتا، میں آگے تمہارے ساتھ کنٹینیو نہیں رہ سکتا۔ کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ بے وقوف تھی کہ میرا دل وہیں پر رک سا گیا، اور میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، کیونکہ میں تو اس کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ حرام کے پیسے کمایا کرتا تھا، میں نے اس سے کئی بار منع کیا تھا، اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم مجھے مت سکھاؤ، اور میں اس سے زیادہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، میں چپ ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ میں خود ایک حرام کام کر رہی تھی، خود اس کے ساتھ ایک حرام ریلیشن شپ میں تھی۔ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں اس سے ملنے کو منع کرتی ویسے ویسے ہماری بہت زیادہ لڑائیاں ہونے لگی، لڑائیاں اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ مجھے کچھ بھی کہہ دیتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے مجھے ٹائم دینا بند کر دیا، اور پھر میرے میسیجز کا رپلائی بھی وہ بہت وقت تک نہیں کرتا تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کے لیے کہیں بھی چلا جاتا ہے، اٹ مینس کہ وہ زنا کے لیے کہیں پر بھی چلا جاتا ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ رویا کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں یہاں کیوں آئی، میں اس اسٹیج پر کیوں آ گئی، وہ لڑکا کیوں ایسا ہے، وہ کیوں نہیں بدل سکتا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے سب ختم کر دیا، میری باتوں کو وہ بکواس کہتا تھا، اور مجھے اس نے بہت ساری غلط باتیں کہی۔ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے بہت زیادہ رونا آیا، 2 دن تک میں ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھا پائی، وہ میرے دل پر اتنا زیادہ سوار تھا کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا، اور مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔
میں ساری رات سو نہیں پاتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی اور اسی وجہ سے میری ہیلتھ بہت زیادہ بگڑ گئی، مجھے چلتے چلتے چکر آ جایا کرتے تھے۔ پھر کہتی ہے کہ مجھے خیال آیا کہ میں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اسے مانگتی ہوں، اور پھر میں تہجد میں اٹھنے کا سوچنے لگی، لیکن میرے سے تہجد میں اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ 2-3 دن تک پوری کوشش کرنے کے باوجود، الارم لگانے کے باوجود میں نہیں اٹھ پائی، اور پھر میرے دل میں یہی خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناراض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے تہجد کی نماز ادا کروں۔ پھر ایک دن میں نے پوری کوشش کر کے سوئی کہ آج تو مجھے اٹھنا ہی ہے، اور پھر اس وقت تہجد میں میری نیند کھل گئی، اور پھر اس دن جو میں نے تہجد پڑھی اس میں میری کیفیت ایسی تھی کہ رونے کی وجہ سے مجھے جائے نماز بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ میں بس سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی کہ بس اللہ تعالیٰ وہی چاہیے مجھے، اللہ تعالیٰ بس اس سے میری شادی کرا دیجئے، اللہ تعالیٰ بس اسے میرے لیے بہتر بنا دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خیر کس میں ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میں واپس دین پر آنے لگی اور میں دین کے قریب ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کر دی، اور اس انسان کی محبت دھیرے دھیرے میرے دل سے جانے لگی، اور اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی، اور جہاں مجھے اس کا خیال رہتا تھا اس جگہ مجھے پھر اللہ کی محبت مل گئی۔ کہتی ہیں کہ اب اگر میں نماز نہ پڑھوں تو مجھے دل سے رونا آتا ہے، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک آزمائش ڈالی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کر لیا، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دین سیکھنے کی توفیق دی۔ اب میں الحمدللہ گرلز کو دین سکھاتی ہوں، ایک الحمدللہ عالمہ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے وہی چیز لیتا ہے جو بندے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو بے وجہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مجھ سے دور کیا، وہ میرے لیے بہت بڑی خیر تھی۔ اگر میں اس انسان کے ساتھ رہتی، بائی چانس کبھی اس انسان سے میری شادی ہو جاتی تو پتہ نہیں میری زندگی کا کیا ہوتا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو میری زندگی میں دوبارہ بھیجا، اور میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کہتی ہیں کہ اب میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر لکھیں گے میں اسی کو خوشی خوشی قبول کروں گی۔ کہتی ہے کہ میں اپنے باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی یہی مشورہ دوں گی کہ دیکھو جو ملنا ہوگا وہ مل جائے گا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کو پا لیجئے، باقی سب اپنے آپ مل جائے گا۔ اللہ کو ناراض مت کرو، اور جب ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو وہ جو دن ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف بھرے دن ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان تکلیف بھرے دنوں سے بچانے کے لیے آپ ایسے کام ہی مت کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو۔ جزاک اللہ۔ I am speechless۔ واقعی میں I am speechless کہ کیا تعریف کروں اس اسٹوری کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل سی لڑکی کو ایک محبت میں مبتلا کیا، اور ایسے انسان کی محبت میں مبتلا کیا کہ وہ بہت زیادہ کبیرہ گناہ کرنے والا، غلط کام کرنے والا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت میں توڑ کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا کی، اور جب محبت عطا کی تو ایسی عطا کی کہ دین کے اتنے کام میں لگا دیا کہ عالمہ بنا دیا۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اگر آپ بھی کسی چیز کے لیے پریشان ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کو وقت دیجئے۔ آپ کو جو بھی چاہیے، جو بھی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس لیے مت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت مت کیجیے کہ وہ چیز مل جائے گی، اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کے قابل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری وفا کے حقدار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے وفا نبھانی ہے، کسی بھی لمحے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے وفائی نہیں کرنی ہے نا۔ شیطان کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہیں تو شیطان اور اللہ تعالیٰ سے آرگیو کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان اللہ تعالیٰ سے اس وقت کیا کہتا ہے کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کیا خوبصورت الفاظ کہتے ہیں کہ تو بہکا لے جتنا بہکانا ہے، لیکن جب میرا بندہ پلٹ کر میرے پاس آئے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ کتنی بہترین بات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بات میرے دل کو بہت زیادہ لگتی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے وفا نبھائیں گے، ہمیں شیطان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، ہمیں شیطان کو یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ ہم اس کے وفادار بندے ہیں، اور ہم اس سے بہترین وفا نبھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ ملیں گے نیکسٹ ملکل اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔